یہ حج کی پوری عبادت جو ہے آپ غور کیجئے گا، یہ دین کے بنیادی نظریات کی نفی کرتی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو فور فرنٹ پر لے کے آتی ہے۔ مثال کے طور پر پورا قرآن مجید، خاص طور پر مکی قرآن، بتوں کی نفی پد سے بھرا پڑا ہے، ان کی کنڈمنیشن سے بھرا پڑا ہے۔ لیکن خانہ کعبہ کیا ہے؟ یہ بھی تو پتھروں کا بنا ہوا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں رہتا تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم اس طرف رخ کر کے نماز پڑھو، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ مشرق و مغرب تو اللہ ہی کے ہیں، جدھر بھی تم رخ کرو گے اللہ ہی کی طرف تمہارا رخ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے اور توحید کا تقاضا کیا ہے کہ کبھی ادھر رخ کر کے نماز پڑھی جائے، کبھی ادھر رخ کر کے نماز پڑھی جائے، کبھی مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے، کبھی مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر طرف ہے، لیکن قبلے کا تعین اس لیے کیا جاتا ہے کہ امت کے اندر ایک یونٹی پیدا ہو۔ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ۔ خانہ کعبہ جس کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں قیام کے 18 ماہ بعد آیا، اور قرآن مجید میں اس کا ذکر شروع ہوتا ہے پہلے پارے سے، جہاں ایک بڑی خاص بات کہی گئی کہ للہ المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجہ اللہ۔ مشرق و مغرب تو اللہ ہی کے ہیں، جدھر بھی تم رخ کرو گے اللہ ہی کی طرف تمہارا رخ ہوگا، کہ اللہ مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، شمال میں بھی ہے، جنوب میں بھی ہے، اوپر بھی ہے، نیچے بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر طرف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے اور توحید کا تقاضا کیا ہے کہ کبھی ادھر رخ کر کے نماز پڑھی جائے، کبھی ادھر رخ کر کے نماز پڑھی جائے، کبھی مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے، کبھی مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے۔ لیکن قبلے کا تعین اس لیے کیا جاتا ہے کہ امت کے اندر ایک یونٹی پیدا ہو۔ باقی تحویل قبلہ کو جب کنکلوڈ کیا گیا تو وہاں جب تحویل قبلہ ہو گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف پھیر دیا تو اسلام کے دشمنوں نے بہت شور مچایا، اور انہوں نے کہا کہ اچھا مسلمانوں، پھر تمہاری وہ جو 18 مہینے کی نمازیں ہیں وہ تو ضائع ہو گئیں، اس لیے کہ وہ تو تم نے غلط قبلے کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی۔ وہاں بڑی زبردست ایک وضاحت کی گئی ہے کہ وہ اس لیے تھا کہ ہم دیکھیں کہ کون رسول کا اتباع کرتا ہے۔ یہ حج کی پوری عبادت جو ہے آپ غور کیجئے گا، یہ دین کے بنیادی نظریات کی نفی کرتی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو فور فرنٹ پر لے کے آتی ہے۔ مثال کے طور پر پورا قرآن مجید، خاص طور پر مکی قرآن، بتوں کی نفی پد سے بھرا پڑا ہے، ان کی کنڈمنیشن سے بھرا پڑا ہے۔ لیکن خانہ کعبہ کیا ہے؟ یہ بھی تو پتھروں کا بنا ہوا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں رہتا تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم اس طرف رخ کر کے نماز پڑھو، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ تو توحید کے بنیادی اصول کے خلاف طواف ہے، توحید کا جو ہمارے دین کا بنیادی ستون ہے اس کے خلاف حجر اسود کو بوسہ دینا ہے، اور جو بنیادی تصور ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اس کے برعکس ہے خانہ کعبہ ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا۔ اس کے علاوہ جو حج کے مختلف ارکان ہیں ان کو بھی آپ نوٹ کریں کہ نارملی سورۃ اعراف میں کہا گیا خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت ذرا خوب بن ٹھن جایا کرو۔ لیکن کبھی آپ نے غور کیا احرام کیا ہے؟ یعنی ایک انڈیسنٹ لباس ہے۔ نارملی یعنی سطر ڈھانپنا ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ تو فرض ہے، لیکن بہرحال ایڈوائزیبل کیا ہے کہ جو جسم کے باقی حصے جو ہیں، خاص طور پر انسان کا سینہ، یہ بھی ڈھکا رہے، یہ ڈیسنسی ہے۔ خاص طور پر نامحرم خواتین کے سامنے جو ہیں وہ ایکسپوز نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں حج میں کہ احرام باندھے ہوئے بہت سے لوگ، خاص طور پر وہ لوگ جنہیں تہبند باندھنے کی، دھوتی باندھنے کی عادت نہیں ہے، وہ احرام باندھتے ہیں تو پھر ان کا سب کچھ ایکسپوز بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس خیال سے کہ چونکہ انہوں نے کبھی تہبند باندھا نہیں ہے، دھوتی باندھی نہیں ہے، لہذا ان کے لیے کوئی ایکسیپشن ہوتی کہ وہ نیچے کوئی پاجامہ پہن لیں، ہرگز نہیں۔ تو دین کے سارے بنیادی اصول وہ یہاں آ کر کمپرومائز ہوتے ہیں۔ کس بنیاد پر؟
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا، آپ نے طواف کیا تھا، آپ نے احرام باندھا تھا، آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا تھا، آپ نے مقام ابراہیم پر نفل پڑھے تھے، آپ نے صفا مروہ کے درمیان سعی کی تھی، اور نیورڈلیس آپ نے شیطان کے ان جمرات کو کینکریاں ماری تھی، چھوٹے چھوٹے پتھر مارے تھے۔ یہی حج ہے۔ اس میں جو ہمارے بنیادی سمجھ کے مطابق دین کے اصول ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ان کو آپ نے کمپرومائز کرنا ہے۔ جیسے نارملی کسی بے گناہ انسان کا قتل بہت بڑا جرم ہے، اور پھر وہ بیٹا بھی ہے اوپر سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دے دیا کہ بیٹے کو میرے نام پر ذبح کر دو، تو انہوں نے کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپریشیٹ کرتے ہوئے انہیں سلام پیش کیا، سلام علی ابراہیم، بلے ابراہیم تیرے۔ یہ باتیں جو ہیں بنیادی سمجھنے کی ہیں کہ بغیر سوچے سمجھے ہم عام طور پر یہ سنتے ہیں کہ حج بیت اللہ جو ہے یہ توحید کا سمبل ہے۔ توحید کا سمبل کہاں ہے؟ یہ اطاعت رسول، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سمبل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی بنیادی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔